آن لائن بزنس کی دنیا میں ایک منتر ہے جو ہر جگہ گونجتا ہے کہ مہنگی چیزوں سے شروعات کرو، لیکن آج ہم اسی سوچ کو، اسی منتر کو توڑنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے اس کے بالکل الٹ چل کر صرف ایک $27 کی پروڈکٹ نے $1 ملین کے بزنس کی بنیاد رکھ دی۔ یہ وہ مشورہ ہے جسے کامیابی کی گارنٹی سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال ذہنوں میں بالکل بٹھا دیا گیا ہے کہ بھائی بڑی کامیابی چاہیے تو شروع سے ہی بڑی قیمت وصول کرنا لازمی ہے۔ ہم سب نے یہ سنا ہے نا؟ چلیں ایک لمحے کے لیے اس مشہور خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس راستے کو سب کامیابی کی شاہراہ سمجھ رہے ہیں وہی دراصل ناکامی کی طرف لے جاتا ہو؟ بس یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو چلیے پردہ اٹھاتے ہیں اس بڑے مہنگے جھوٹ سے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں کامیابی کا یہ آزمودہ فارمولا اکثر لوگوں کو کامیابی کے بجائے تھکن اور مایوسی کی گہری کھائی میں دھکیل دیتا ہے۔ تو وعدہ کیا جاتا ہے کاروباری آزادی کا، لیکن حقیقت میں ملتا کیا ہے؟ دن میں 10 گھنٹے سے بھی زیادہ کام اور شدید تھکن۔ خواب دکھایا جاتا ہے بہترین کلائنٹس کا، لیکن سچائی لامحدود سیلز کالز اور اتار چڑھاؤ والی آمدنی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو بہت سے لوگوں کا حوصلہ توڑ دیتا ہے۔ اور یہ الفاظ اس حکمت عملی کی جذباتی قیمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب اپنا ہی بنایا ہوا کاروبار آزادی دینے کے بجائے ایک قید خانہ جیسا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ حکمت عملی میں ہی کوئی بنیادی گڑبڑ ہے۔ تو آخر یہ تھکن اور مایوسی آتی کہاں سے ہے؟ اس کی جڑ صرف زیادہ محنت میں نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی تبدیلی میں ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں جسے اعتماد کا بحران کہا جا سکتا ہے۔ 97%، یہ ایک عدد ہی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں نہیں جانتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کی شور مچاتی ہوئی دنیا میں وہ کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر جب بات بڑی رقم کی سرمایہ کاری کی ہو۔ اور بس یہیں پر اس پورے تجزیے کا سب سے اہم اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں خریداری کے پیچھے کی نفسیات کو، نیورو سائنس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ لوگوں کا دماغ بڑی اور چھوٹی خریداریوں پر بالکل الگ الگ رد عمل کیوں دیتا ہے۔ یہاں دماغ کے کھیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ جب کوئی $2000 خرچ کرنے کا سوچتا ہے تو دماغ کا تجزیاتی حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سست، بہت سوچا سمجھا فیصلہ ہے، بالکل جیسے کوئی پرانی گاڑی خرید رہا ہو، ہر چیز کو پرکھ کر۔ لیکن $27 یہ دماغ کے لیے ایک فوری ارے کیوں نہیں والا فیصلہ ہے، جیسے کوئی دلچسپ کتاب خرید لی ہو۔ خطرہ کم ہے، تجسس زیادہ۔ تو اس اعتماد کے بحران کا حل کیا ہے؟ حل ایک بالکل نیا ماڈل ہے، ایک نئی سوچ جسے کہا جاتا ہے اعتماد کی سیڑھی۔ یہ ماڈل خاص طور پر اس نئے دور کے لیے بنایا گیا ہے جہاں اعتماد ہی سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ بہت سادہ ہے۔ لوگوں سے ایک ہی بار میں ایک اونچی دیوار پھلانگنے کا مطالبہ نہ کریں، اس کے بجائے انہیں ایک سیڑھی دیں جس کا ہر قدم چھوٹا اور محفوظ ہو اور ہر قدم چڑھنے پر ان کا اعتماد بڑھتا جائے۔ چلیں اسے سارا کی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی $27 کی خریداری سے جس نے اس کا ایک مسئلہ حل کر دیا۔ جب اسے فائدہ ملا تو اعتماد خود بخود بڑھ گیا، اور پھر اگلا بڑا قدم لینا ایک قدرتی عمل تھا، کوئی زبردستی کی سیلز پچ نہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ایک 5 اسٹار ہوٹل کی ہے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو سب سے مہنگا صدارتی سویٹ بیچنے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں، وہ پہلے آپ کو ایک ویلکم ڈرنک پیش کرتے ہیں، اپنی سروس کا تجربہ کرواتے ہیں اور اعتماد بناتے ہیں۔ تو یہ اعتماد کی سیڑھی عملی طور پر کیسی دکھتی ہے؟ یہ ایک سادہ لیکن بہت طاقتور 3 سطحی نظام پر مبنی ہے جو ایک چھوٹے سے اعتماد کے ڈپازٹ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام 3 منطقی مراحل پر مشتمل ہے جہاں ہر مرحلہ پچھلے مرحلے پر تعمیر ہوتا ہے۔ پہلا قدم ہے اعتماد کا بیج بونا، دوسرا قدم ہے اس تعلق کو پروان چڑھانا، اور تیسرا اور آخری قدم ان لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط شراکت داری ہے جو اب آپ پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں۔ لیول 1 کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ اعتماد کمانا ہے۔ ایک چھوٹا مخصوص وعدہ کریں اور اسے بہترین طریقے سے پورا کریں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نتیجہ تیزی سے ملے اور پروڈکٹ اتنی آسان ہو کہ لوگ اسے واقعی استعمال کریں اور اس کی قدر کو محسوس کریں۔ اب لیول 2 ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی آپ کی قدر دیکھ چکے ہیں اور ایک مثبت تجربہ کر چکے ہیں۔ اب آپ انہیں ایک مکمل حل پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں سیلنگ آسان کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صفر سے شروع نہیں کر رہے، کلائنٹ خود اگلے لیول کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آخر میں آتی ہے لیول 3۔ یہ آپ کی سب سے اعلیٰ پیشکش ہے۔
लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले लोग अजनबी नहीं बल्कि आपके फैंस हैं। यहाँ कोई दबाव वाली सेल्स नहीं होती, सिर्फ खिदमत होती है। ये रिवायती थका देने वाले सेल्स के तरीकों से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो खुलासा यह है कि पुराना खेल खत्म हो चुका है। एक ऐसे शख्स को महंगी चीज बेचने की कोशिश करना जो आपको नहीं जानता और आप पर भरोसा नहीं करता, अब काम नहीं करता। एतमाद की कमी ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इस पूरी गुफ्तगू से जो बात समझने की है वो ये नहीं कि महंगी चीजें ना बेचें, बल्कि ये कि पहले एतमाद कायम करके महंगी चीजें बेचने का हक हासिल करें। तो सोचने की बात यह है, वो कौन सा पहला छोटा कदम है, वो कौन सा छोटा वादा है जिसे पूरा करके इस एतमाद की सीढ़ी का पहला कदम रखा जा सकता है।